ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں کہ اگر کوئی شخص یوم عرفہ کو روزہ رکھے، حاجی ہے اور میدان منا سے، وادی منا سے عرفات کے میدان کی طرف جا رہا ہے وقوف عرفہ کے لیے، تو حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور غیر حاجی کے لیے یعنی جو وہاں پر نہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جو مسلمان موجود ہیں، وہ اگر یوم عرفہ کو روزہ رکھیں تو یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے اپنے وطن میں رہتے ہوئے، اور یہاں یہ بات میں بتا دوں کہ آپ سوچیں کہ یوم عرفہ وہاں پر یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے، تو ہم وہاں کے اعتبار سے روزہ رکھیں یا یہاں کے اعتبار سے، تو یاد رکھیں 9 ذی الحجہ کا ذکر ہے، اس لیے آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں جو 9 ذی الحجہ جو دن ہو، جس تاریخ کو پڑتی ہو 9 ذی الحجہ، اسی اعتبار سے آپ روزہ رکھیں، یہ نہیں کہ سعودی کی تاریخ کو فالو کریں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی شخص نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گمان اللہ سے کتنا اچھا گمان فرماتے ہیں کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ کو یہ روزہ مٹا دے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک اور مقام پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کو ہزاروں دن کے روزوں کے برابر قرار دیتے ہیں، اور 2 سالوں کے گناہوں کی معافی، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ یہ حدیث مبارکہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے نقل فرمائی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوم عرفہ کا روزہ رکھو۔